YouTube, an informative channel. صلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال الله عز وجل: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. ہندوستان کے علاقے کرناٹک میں جو قضیہ چل رہا ہے آپ حضرات کے علم میں ہے. اس علاقے میں اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے جو طلباء اور طالبات ہیں ان میں اکثریت ہندوؤں کی ہے. یہاں کے رہنے والے ہندو انتہائی متعصب اور نظریاتی ہیں، مسلمانوں کے انتہائی خلاف ہیں، اور حکمراں جماعت کا یہ گڑھ سمجھا جاتا ہے. مسلمان افراد کی جو تعداد ہے وہ تناسب کے اعتبار سے 1000 میں 75 کی نسبت سے ہے. یعنی 1000 اگر افراد ہیں تو ان میں سے 75 مسلمان ہیں، باقی ہندو ہیں یا غیر مسلم ہیں. وہاں پہ پچھلے چند دنوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ مسلمان طالبات کے جو حجاب اختیار کرتی ہیں انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پردہ نہ کریں، حجاب اختیار نہ کریں، اور کچھ دنوں تک تو انہیں تعلیمی اداروں میں داخل ہونے سے روک دیا گیا کہ جب تک آپ برقع اور پردہ ترک نہیں کریں گی تو آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. مسلمانوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نقطے کو بنیاد بنایا کہ چونکہ ہندوستان میں سبھی کو مذہبی طور پر اپنے اپنے امور کو اختیار کرنے میں آزادی ہے، تو ایک مومنہ خاتون کی پہچان دین کے حوالے سے پردہ ہے، تو مومن بچیوں کو اس کی اجازت ہونی چاہیے. چونکہ نقطہ اور دلیل بڑی مضبوط تھی تو عدالت نے کہا کہ بالکل اسی پالیسی کو اختیار کیا جانا چاہیے. چنانچہ ان لوگوں نے تعلیمی اداروں میں داخل ہونے کی اجازت تو دے دی، لیکن پھر بھی مختلف قسم کی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی. ایک بچی جو ظاہر ہے کہ اس رد عمل کا شکار تھی، یہ ذہن میں رہے کہ خاتون ہیں اور ہندوؤں کا گڑھ ہے، اور بھئی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہندوؤں کا گڑھ ہے اور ہندو رد عمل کا سامنا ہے. تو وہ اپنے ادارے میں پہنچی تو پہلے سے ہی ان لوگوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا، اور ہندو نوجوان لفنگے کچھ کالج کے تھے کچھ باہر کے تھے، پہلے سے ہی جمع تھے. تو وہ ہندو مذہبی نعرے لگا رہے تھے اور خاتون کو، اس بچی کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ایمان عطا فرمایا ہے،
اس نے اس ہندو نعرے کے جواب میں حکومت، انتظامیہ، ہندو اکثریت، مردوں کی کثرت، ان سب کی پرواہ کیے بغیر اس ہندو نظریے کے نعرے کے جواب میں پوری ایمانی قوت کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور اس کو وہ دہراتی رہی۔ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ ہم اپنی بچیوں میں کیسا تصور دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی بچیوں کو لباس کیسا پہنانا چاہتے ہیں، ان کے افکار کے حوالے سے ہماری کیا سوچ ہے، نظریات کے حوالے سے ہم کتنے فکر مند ہیں، ہماری بلا سے پاگلوں کی طرح، احمقوں کی طرح بس بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ڈگری ہونی چاہیے، نام نہاد تعلیم ہونی چاہیے، حالانکہ بہت معذرت کے ساتھ آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ تعلیم کے نام پر کیا دیا جا رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ سوائے بے حیائی کی حدوں کو چھونے والی بے باکی کے اور کچھ نہیں مل رہا۔ 1% بھی ایسے افراد تیار نہیں ہو رہے کہ جو تعلیمی اعتبار سے مطلوب ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے بچے بچیاں کس کی پیروی کر رہے ہیں اور کس کی پیروی پہ فخر کر رہے ہیں۔ اگلے مہینے میں، مارچ کے مہینے میں، یہ رسم قبیح چند سالوں سے چلی آ رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ ملک میں رہنے والی عوام 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، استہزاء کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں دینداروں کا۔ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، قبر میں پہنچیں گے، اپنے روحانی والد 1000 ماں باپ سے بڑھ کر مقدس جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر کہہ بھی دیا اللہ کی توفیق سے، کوئی دعا کام آ گئی کہ میں یہ میرے نبی ہیں، سرکار نے اگر فرما دیا کہ تم کیسی امتی ہو، تم نے میرا پاس نہیں کیا، میری بیٹی فاطمہ کی حیا کو سامنے نہیں رکھا، کیا جواب دیں گے؟ اور جی معاشرے میں رہنا ہے، کیا کریں، بہت مشکل ہے۔ آپ تو اپنے معاشرے میں رہتے ہیں، چاروں طرف سے اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، تلاوت سننے کو ملتی ہے، گھر میں قرآن کریم کے نسخے ہیں۔ وہ بچی انتہائی تاریک ماحول میں، چاروں طرف سے شرک، کفر جو ہندو مذہب کی صورت میں ہے، اس کی الغار تھی، اس کی موجودگی، وہ اپنے روحانی بابا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھولی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اسوہ کو نہیں بھولی، ان کی حیا کو نہیں بھولی۔ وہ بھی اسی معاشرے میں رہتی ہے، اسی دور میں رہتی ہے، اس کے سامنے بھی امریکہ اور یورپ کی کشش ہے، آپ کے سامنے بھی ہے۔
آپ اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اتنے گئے گزرے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ ایک صاحب دل، صاحب بصیرت بزرگ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے من کی آنکھیں عطا فرمائی تھیں، ایک صاحب جو فن پہلوانی سے تعلق رکھتے تھے، وہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے جو ان کے بزرگ پہلوان جو مرحوم ہو چکے تھے ان میں سے کسی ایک کے قبر پر لے کر گئے. حضرت نے وہاں جا کر اللہ نے جو توفیق مرحمت فرمائی پڑھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حجابات ہٹا دیے. جب وہاں سے فارغ ہوئے تو ان صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ نے کوئی احوال محسوس کیے؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا، اور پہلوان صاحب جو مرحوم ہیں ان سے تکلم کا موقع دیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ پہلوان صاحب کیا رہا؟ تو کہنے لگے کہ بخشش تو ہو گئی، لیکن نماز چھوڑنے کی بڑی سزا ملی، بڑی تکلیف ہوئی، لیکن بخشش ہو گئی. تو میں نے پوچھا کہ بخشش کس سبب سے ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ فلاں موقع پر ایک غیر مسلم پہلوان سے مقابلہ تھا، ان کا ماحول تھا، ان کا اسٹیڈیم تھا، ان کے تماشائی تھے، ان کی حکومت تھی. تو جب وہ اترا تو بڑی رعونت کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ اترا، اور اس نے اپنے مذہبی نعرے یعنی اسلام مخالف نعرے لگائے. تو میں بڑا گناہگار تھا، میں نے اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں تھا، تو میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. جب میری باری آئی تو میں نے اترتے وقت اللہ اور اس کے رسول کا نعرہ لگایا، اور پوری قوت سے لگایا. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیں تمہاری یہ ادا پسند آئی، اور اسی پہ ہم تمہاری بخشش کرتے ہیں. کہاں کھڑے ہیں ہم؟ ایک ہی لائن میں سب لگے ہوئے ہیں، ایڈمیشن نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو، دعا کرے جی پاس ہو جائے، فلاں ہو جائے وغیرہ. کبھی سوچا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ جیسا بنانا ہے اس کو؟ اور جی کیا کریں، رشتے نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب جو ماں باپ ہیں، پچھلے 20-25 سال انہوں نے جس ماحول میں گزارے ہیں، وہ مغربی نظام اور نصاب، مغربی تعلیم کے غلبے کا دور ہے. ہم نے اپنے ماں باپ کو جو دیکھا، آپ یقین کیجیے بلا مبالغہ، ہمارا تصور ان کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے باقی انسان جن سے کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ ہو سکتا ہے، ان سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم نے ان میں صرف پاکیزگی دیکھی. کبھی ایک دوسرے کو نام سے بلاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کوئی ایسی بات کہ جو خوش طبعی میں حدوں کو پار کرتی ہو وہ نہیں دیکھی. اب یقین کیجیے، حالانکہ اس میں شک نہیں کہ جیسے باقی لوگ دنیا میں آئے وہ بھی اسی طرح آئے، اور جیسے باقی میاں بیوی کے امور ہوتے ان کے بھی ایسے ہی تھے. لیکن یقین کیجئے کہ ایک یقین ایسا پختہ ہو چکا ہے کہ شاید وہ صفات کے بنے ہوئے تھے. کیا ہم نے بھی اپنی اولاد کے ذہنوں میں اس تصور کو پختہ کیا ہے؟ میاں بیوی کے آپس کی گفتگو کیسی ہوتی ہے، اولاد سے کیسی گفتگو ہوتی ہے، بیٹیوں سے کیسی گفتگو ہوتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ جب سے سب اکٹھے بیٹھ کر ڈرامے دیکھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، گانے دیکھیں گے، تو پھر وہ کہاں وہ پاکیزگی رہ جائے گی؟ کیا میں کہوں اور کیا نہ کہوں؟
پھر کس خیر کی امید رکھتے ہیں؟ پھر کس منہ سے روک سکتے ہیں؟ تربیت کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے. اپنے جذبات، اپنی کیفیات پہ قابو رکھنا اولاد کی تربیت کے حوالے سے بہت ضروری ہے. ماں باپ، لفظ ماں کتنا پاکیزہ لفظ ہے. کیا پھر اس ماں میں وہ پاکیزگی رہے گی کہ جو بچہ گانا گا رہا تھا تو لوگ اس کے پاس کھڑے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے؟ آج آپ معاشرے میں موازنہ کر کے دیکھ لیں، ایک طرف ایک بچہ تلاوت کر رہا ہو، کتنے لوگ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، دوسری طرف گانا گا رہا ہو تو کتنے لوگ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ ہمارا ذوق بن گیا ہے. کل تک جو عیب تھا آج وہ خوبی بن گئی ہے. کل جنہیں میراثی کہا جاتا تھا آج وہ فنکار بن گئے ہیں. تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. حالانکہ اخلاص ہو نہ ہو، فن ہو نہ ہو، نتیجہ خسارہ ہی خسارہ ہے. اور یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام زبان پہ جاری ہوا، اخلاص ہو تو سونے پر سہاگا، نہ ہو تب بھی جہنم سے آزادی ہے، تب بھی نتیجہ 100% ہے. ہمارے ایک استاد محترم، ہمارے ایک ممتحن صاحب تشریف لاتے تھے، قاری رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. کیا بات ہے، میں بہت چھوٹا سا تھا جب حفظ کرتا تھا، ان کی گفتگو سبحان اللہ بڑی شیرینی سے بھرپور گفتگو ہوتی، بڑے وزادار محسوس ہوتے. یعنی ان چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ تھا، لیکن فطرت انسانی انہیں ان کی گواہی دیتی ہے کہ بڑے ہیں. تو وہ جب بھی امتحان لیتے تو کچھ نہ کچھ واضح و نصیحت بھی فرماتے. دلچسپ بات یہ ہوتی کہ وہ سبھی طلباء کو 100 نمبر دیتے. وہ البتہ اتنا ہوتا ہے کہ جس طالب علم کی صلاحیت باقیوں کے مقابلے میں بہتر ہوتی تو اس کے آگے کچھ تعریفی کلمات لکھتے، ماشاء اللہ بہت عمدہ، قابل انعام وغیرہ وغیرہ. اور جس کی نہ ہوتی 100 نمبر اس کو بھی دیتے. تو ایک دن انہوں نے اس ممکنہ اشکال کا جواب دیا کہ بھئی تم لوگ کہتے ہو گے یا لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ سب پاس ہو گئے ہیں، تو سب تو ایک جیسے نہیں ہوتے، کمی بیشی ہوتی ہے، تو فیل کوئی نہیں ہوتا. بڑی خوبصورت بات کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمانے لگے کہ میں اس لیے 100 نمبر ہر ایک کو دیتا ہوں اور اس لیے کسی کو فیل نہیں کرتا کہ قرآن پڑھنے والا کبھی فیل نہیں ہوتا. لیکن ہمارا ذوق دیکھیے، رجحان دیکھیے. ہاتھ میں قرآن کریم ہو تو معاذ اللہ یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ ان پڑھ ہے. ہاتھ میں گٹار ہو تو تصور ہوتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ ہے. بہت مشکل سے حفظ کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن حفظ کے لیے جو ماحول چاہیے اس ماحول کے لیے قربانی چاہیے. لوگوں کے تانے سننے کے لیے تیار رہنا چاہیے. حدیث شریف کا حاصل ہے کہ ہمارا دامن پکڑو گے تو آزمائشیں بارش کی طرح تم پہ برسیں گی، برداشت کر لو گے. بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء. اگر برداشت کر لو گے تو سنو، پھر ہم جیسا قدردان بھی کوئی نہیں. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. مجاہد کا بہت بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں. اور پھر جہاد میں جو شہید ہو جائے سبحان اللہ، اس کا اتنا بڑا مقام ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے اور اس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اس نے وہ پورا کر دکھایا. کیا کوئی مخلوق میں کوئی ہے ایسا کہ جو خالق سے کیے گئے معاہدے کو پورا کر سکے؟ لیکن اس کی قدردانی دیکھیں. صدقوا ما عاہد اللہ علیہ.
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فساد کے زمانے میں، اور فساد کا زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ موجودہ زمانہ فساد کا ہے، دین پر، دینداروں پر اعتراض کرنا، دین کو گھٹیا سمجھنا. کسی سے پوچھ لیں آپ دین کو گھٹیا سمجھتے ہیں، توبہ استغفار، خاص طور پہ خواتین، توبہ نہیں جی نہیں. بھئی اس سے بڑھ کے گھٹیا اور سمجھنا کیا ہوگا کہ آپ اپنی اولادوں کو مسنون لباس نہیں پہنا سکتے، اپنی اولادوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف متوجہ نہیں کر سکتی، اپنی اولادوں کو پردہ نہیں کروا سکتی، ان کی بے پردگی میں خوش ہیں، ان کے مغربی لباس میں خوش ہیں، ان کے نیم برہنہ ہونے میں خوش ہیں، بیٹوں کے دین سے دور ہونے میں خوش ہیں، بیٹوں کی جینز پہ خوش ہیں. اور دین سے بیزاری کس کو کہتے ہیں؟ بہت بڑا احسان کر لیا تو جمعے کے دن شلوار کرتا پہن لیا اور 13 سال پرانی جالی والی ٹوپی سر پہ پہنا دی، تو بہت بڑا احسان کر دیا. بے شرمی کی انتہا ہے. شادی بیاہ کی تقریبات میں اول تو دین دوستی کا تصور ہی نہیں ہوتا، اور اگر کسی وجہ سے کرنا پڑے تو صرف اتنی دیر تک ہے جب تک پیر صاحب یا مولانا صاحب نکاح پڑھا کے چلے نہیں جاتے. اس کے بعد پھر وہی بےہودگی، وہی توبہ استغفار کہنے والی سب سے آگے ہوتی بے پردگی میں. بے شرمی کی انتہا ہے. قبر میں تو اکیلے جانا ہے. جس ملک میں جو جاتا ہے وہاں اس ملک کا سکہ اور قانون چلتا ہے. مرنے کے بعد سکہ اور قانون تو اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا. کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ آنٹیاں، یہ ٹی وی، یہ مغرب، یہ ویزے، یہ گٹار، یہ کام آئیں گے؟ یہ جینز کام آئے گی؟ کیا کریں، معاشرہ بھی ہے وغیرہ. تو پھر ٹھیک ہے، سب کچھ کیا، سب کا خیال کیا، نہیں کیا تو میرے نبی کا خیال نہیں کیا. ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہیں. پچھلے دنوں ایک نشریاتی ادارے کی ویب سائٹ پہ اس کی تفسیرات شائع ہوئیں کہ وہ جو ایک امریکن تھا ریمنڈ ڈیوس کے نام سے، جس نے یہاں پہ 2 افراد کو قتل کیا تھا، تو اس کے بعد پھر یہاں کافی وہ واویلا ہوا. یہ شخص امریکہ میں اس کی حیثیت ایک لچے لفنگے سے بڑھ کر نہیں ہے. جیسے جب یہاں سے گیا وہاں جا کے انہوں نے دھر لیا اس کو اور اس کی وہ ٹھکائی کی کہ رکھیں یاد، جہاں پہ وہ ہیرو تھا. اب اس کو تحفظ دینے کے لیے ہماری پوری مشینری حرکت میں تھی. کیا وزیر اعظم، کیا وزیر اعلیٰ، کیا صدر، کیا فوج، کیا انتظامیہ، کہ کوئی اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور پل پل کی خبر دی جا رہی کہ سر اب یہ ہو گیا، سر اب پھر اس کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش کی کہ ان کو ہم دیت دے دیتے ہیں. وہ لوگ وہ دیت لینے پہ آمادہ نہیں تھے، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا. وہ ایک لمبی کہانی ہے. ایک لچے لفنگے کے لیے پورا ملک جو ہے وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے. کیوں ہے؟ کہتے ہیں نا کہ امریکہ میں بہت ہی آزادی ہے، جو چاہے نماز پڑھے. جیسا کہ چند دن پہلے بتایا گیا تھا کہ چرچ جو ہے وہ جمعے کے دن مسجد میں تبدیل ہو جاتا، اور لوگ اس پہ واہ واہ کر رہے ہیں. کیا کہنے جناب، آپ بھی کبھی اپنی مسجد کو ایسا کرنے دیتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ ساری دنیا کے لوگ نمازی بن جائیں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انہیں صرف ایک چیز چاہیے کہ کفر کی بالادستی ہو. اسلام یہ کہتا ہے کہ بالادستی صرف اسلام کی ہونی چاہیے. دھرتی کس کی؟ نظام کس کا؟ اور یہ تب ہوگا کہ ان کنتم مؤمنین، کہ تم مومن ہو گے. نہیں یقین آتا تو پڑوس میں جھانک کر دیکھ. اس نظام کا غلبہ، اس کا اثر دیکھیے کہ ان کا ایک لچا لفنگا آپ کی پوری قوم، پوری حکومت غلام بنے کھڑی ہے. اس میں سبق یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو، اللہ کے دین کو بطور نظام کے اپنایا ہوتا تو وہ آپ کے ایک فرد کے لیے غلام بنے ہوئے ہوتے.
آج آپ اس غلامیت میں مبتلا ہیں کہنے کو ہمارا اپنا معاشرہ خاک معاشرہ ہے. یونیورسٹی کے سامنے سے کبھی گزرنا ہوتا ہے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ عائشہ اور یہ فاطمہ ہیں، یہ بنات محمد ہیں، ان کے ماں باپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ایک باحیا بچے کے لیے ہاسٹل کا تصور اسلام میں ہے؟ آپ کے اندر احساسات نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. آنکھیں بند کر لینے سے کیا برائی ختم ہو جاتی ہے، نقصانات ختم ہو جاتے ہیں؟ معاذ اللہ دین کو بوجھ سمجھتے ہیں. ویسے توبہ استغفار تسبیحات میں وظیفے بھی پورے پڑھے جا رہے ہیں. دین بس صرف زبان تک رہ گیا ہے، گھروں میں نہیں. اچھے خاصے دیندار لوگ، مولوی، خانقاہوں سے منسلک لوگوں کا حال یہ ہے کہ کزنوں سے پردہ نہیں کرتے. نعوذ باللہ، الیاذ باللہ. اس کو گھریلو زندگی میں، معاشرتی زندگی میں دین کی یا علماء کی مداخلت سمجھتے ہیں. کیسی دینداری آپ کی؟ بھائی صرف وہ جسے اللہ نے بنایا، باپ صرف وہ جسے اللہ نے باپ بنایا، بیٹا صرف وہ جسے اللہ نے بیٹا بنایا. اگر کوئی پیر یہ کہتا ہے کہ میں باپ کی طرح ہوں تو اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں. اگر کوئی مولوی یہ کہتا ہے کہ میں بھائیوں کی طرح ہوں تو اس سے بڑا بدماش کوئی نہیں. جہاں پہ دو غلطیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، ایک بے پردگی کے اور اس سے بڑھ کر شریعت مطہرہ کو نظر انداز کرنے کے اور شریعت مطہرہ سے بیزار ہونے کے، یہ اس سے بڑی غلطی ہے. پھر دنیا کو تاثر نہیں جی، نہیں ہم بڑے روشن خیال دیندار ہیں. کبھی پریشانی نہیں ہوئی، کبھی فکر مندی نہیں ہوئی کہ بچے میں دین سے دوری کیوں ہو رہی. کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی دین کی عظمت پیدا ہی نہیں ہوئی. عظمت پیدا ہو تو دین کی طرف متوجہ کریں. جس کی عظمت ہے اس کے لیے بھاگ دوڑ آپ دیکھ رہے ہیں. فلاں کالج میں داخلہ مل جائے، فلاں یونیورسٹی میں داخلہ مل جائے، فلاں انگریزی اسکول میں داخلہ مل جائے، سفارشیں ہو رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. یونیفارم پہ فخر کیا جا رہا ہے، بیجز پہ فخر کیا جا رہا ہے. جس کی عظمت ہے نظر آ رہی ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ کس کی عظمت ہے. داڑھی بتاتی ہے کہ عظمت محمدی دل میں موجود ہے. پردہ بتاتا ہے کہ عظمت سیدہ فاطمہ سے سرشار ہے یہ بہن بیٹی. دنیا کے تانے وہ تو سننے پڑیں گے. یہ طے کرنا ہوگا آج. اس بچی نے راہ دکھائی ہے، سبق دکھایا ہے، سبق سکھلایا اس نے. حضرت مولانا محمود مدنی صاحب جو ہمارے حضرت شیخ الاسلام سید العربی والعجم، جن سے عقیدت اور محبت کو میں آخرت میں کامیابی کا سبب سمجھتا ہوں، ان کے خانوادے کے ایک عظیم فرد ہیں. انہوں نے باقاعدہ کچھ ذمہ دار افراد کو اس بچی کے گھر بھیجا، اس کے والدین سے ملے، ان کا حوصلہ بڑھایا اور بتایا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور حضرت نے اس روحانی بنت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا. تم بھی خرچ کرتے ہو، کس پہ خرچ کرتے ہو؟ انہوں نے بھی خرچ کیا. اب دیکھتے ہیں کہ کون اس کو مشعل راہ کے طور پہ اختیار کرتا ہے. یہ جو اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کے لیے حمایت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے.
اور یہ جو بظاہر نام نہاد دیندار کہلانے والے لوگ ہیں لیکن دل سے سنتوں کی عظمت کو ترک کیے ہوئے ہیں، دین سے بیزار ہیں، بڑا لمحہ فکریہ ہے. اس لیے کہ بات میری یا آپ کی نہیں ہے، بات اللہ کی غیرت کی ہے. وہ غیرت کا خالق ہے، وہ ہر طرح کی کوتاہی اور گناہ کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن اپنے نبی کی حمیت کے حوالے سے اس کے ہاں لچک نہیں ہے. سب کے لیے معافی تھی. بیت اللہ شریف میں لپٹے ہوئے ان لوگوں کے لیے معافی نہیں تھی جو سرکار کی توہین کیا کرتے تھے. آپ خوب جانتے ہیں. آج عنوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کا ہے، پردے کا ہے. آج موقع ہے. آفرز جو ہوا کرتی ہیں ان آفرز میں شرائط نہیں ہوتی. یہ آفر ہے کہ کون اس پردے کو دل و جان سے عظیم سمجھتے ہوئے مرتے دم تک اختیار کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. اللہ اکبر کے اس روحانی دائرے میں وہ سب بیٹیاں شامل ہوں. کہاں گئے وہ لبرلز اور وہ روشن خیال جو میرا جسم میری مرضی پہ کہتے تھے کہ ہر شخص کو اختیار ہے؟ کیوں اس بیٹی کو اختیار نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حق کو سمجھنے اور حق کی حمایت کی توفیق عطا فرمائے. نام نہاد مردوں کو شرم آنی چاہیے. ایک کمزور عورت کفر کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہی ہے. اور ایک ہم ہیں، مرد ہیں، اپنے معاشرے میں سرکار کی سنتوں کو بطور فخر اختیار نہیں کر سکتے. حدیث شریف میں ہے کہ حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں. حدیث پاک کا حاصل ہے کہ یہ دو ساتھی، ان کا ساتھ آپس میں ناگزیر ہے. یہ رہتے ہیں تو اکٹھے رہتے ہیں، اگر ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اس کا پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے حیائی کا مرتکب ہو یا بے حیائی کو دیکھے اور اس کی طبیعت میں ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، اس کی طبیعت میں حیا کے حوالے سے عظمت کا احساس نہ ہو اور بے حیائی کے حوالے سے مذمت کا احساس نہ ہو، تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حیا تو گئی ہی تھی، ایمان بھی آہستہ آہستہ نکل رہا ہے. اور اگر وہ محسوس کرے کہ حیا کی عظمت باقی ہے اور بے حیائی باوجود مرتکب ہونے کے اور باوجود دیکھنے کے اس کو ندامت ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ایمان کی رتی باقی ہے. اگر چاہے کہ یہ باقی رہے تو توبہ بھی کرے اور اچھے ماحول کی طرف رجوع بھی کرے. فروری کے مہینے میں ایک رسم قبیح ہمارے ان علاقوں میں مسلم معاشرے میں سرایت کر گئی ہے. 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے ایک بیہودہ رسم کو اختیار کیا جاتا ہے. افسوس تو انہی نام نہاد مسلمان ماں باپ پر ہے جو نہ صرف یہ کہ اس کی مذمت نہیں کرتے بلکہ اس کی خاموش حمایت کرتے ہیں. بیٹا پھول لے کر جا رہا ہے. اب تو یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ بھئی آپ کی بیٹی کو کوئی ایسے پھول دے، اس لیے کہ بے شرمی اتنی غالب آ گئی ہے. تو کہتے ہیں پھر کیا ہوا، کس سے بات کریں، کس سے کہیں، کیا بتائیں، کیا سکھائیں. جب ماں باپ خود اس بے غیرتی کے لیے تیار ہوں تو پھر آدمی کس کو کیا سمجھائے. ایک عیسائی پادری جب کب کا مرمرا گیا، اس کے ایک بیہودہ فعل، اس مردود پادری کے بیہودہ فعل کی یاد میں ایک محمدی
اس قبیح اور شنی رسم کو اختیار کرے، کیا اس کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ کیا اتنی گراوٹ ہونا تھی، اتنا گرنا تھا مسلمان کو؟ انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے. یہ کیسا انسان ہے کہ اس سے اپنے معاشرے کی بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، اپنے خاندان کی بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، تعلیمی اداروں کی بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں. یہ کیسے پروفیسرز اور اساتذہ ہیں جو شرم اور حیا سے کوسوں دور ہیں، اس طرح کے امور کی وہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کتنے واقعات ہوتے ہیں جو شرمناک ہوتے ہیں، ہم لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، دل کے کسی گوشے میں حوصلہ شکنی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے. چسکے لے لے کر دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. بس یہ ایمان رہ گیا، یہ دینداری رہ گئی ہے. کیا تمہارے اور ہمارے ایمان پر اللہ کی بادشاہت قائم ہے؟ اس کو ہمارے مومن ہونے کے لیے، اپنی بادشاہ کو باقی رکھنے کے لیے ضرورت ہے؟ سب کے سب معاذ اللہ کافر ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر کمی نہیں ہوتی. سب کے سب مومن ہو جائیں تو اس کی بادشاہت میں ذرے کے برابر اضافہ نہیں ہوتا. اللہ الصمد و بے نیاز. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صمد کا ترجمہ یہ ہے کہ جس کو کسی بھی وقت کسی بھی کام میں کسی کی ضرورت نہ ہو، اور اسی کا تسلسل یہ ہے کہ اس کے علاوہ ہر شخص کو، ہر فرد کو اس کی ہر کام میں ہر وقت ضرورت ہو. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑو گے، نظر انداز کرو گے، پس پش ڈالو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا. قرآن کریم میں ایک ارشاد ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. ان لوگوں کے زندگی بھر کے اعمال معلوم ہے کیوں ضائع ہوئے؟ اللہ معلوم ہے کہ ان لوگوں کے اعمال کیوں ضائع ہوئے. انہوں نے کفریہ کلمہ نہیں کہا، انہوں نے معاذ اللہ اللہ کو گالی نہیں دی، انہوں نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی نہیں کی، کچھ نہیں کیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند کیا، بوجھ سمجھا. پردہ کس نے نازل کیا؟ پردے کا حکم اللہ نے نازل کیا. دیگر احکامات کس نے نازل فرمائے؟ قرآن کریم میں 26ویں پارے میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کو ناپسند سمجھا. معاذ اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس ناپسند سمجھنے پر زندگی بھر کے جو اعمال تھے سب کے سب برباد ہو گئے. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم سے دنیا قائم ہے؟ معاذ اللہ، تم سے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بھائی ٹٹولو اپنے آپ کو، دیندارو اپنے آپ کو سنبھالو، تجدید کرو. حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے تجدید ایمان کر کے سوئے. دن میں نہ جانے زبان سے کیا بکتا رہا ہو، پتہ ہی نہ چلا ہو کہ ایمان سے محروم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بوجھ سمجھا. تم ابھی تک تسبیح لیے پھر رہے ہو، تم تو کب کے فارغ ہو چکے. جی کہاں کھڑے ہیں؟ نبی کی سنتوں کو بوجھ سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم. حیا کو، پردے کو بوجھ سمجھا، اور پھر اس پہ تسلی کر لی کہ توبہ استغفار کہہ کے بات بن جائے گی.
اس لیے بہت زیادہ فکر مندی کی ضرورت ہے، رجوع کرنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ حاصل ہوتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم 1000 کوشش کر لو ہمارے رسولوں جیسے نہیں بن سکتے، لیکن ہماری رحمت دیکھو، ہماری عطا دیکھو، اگر تم ایمان پہ رہے تو وہی مدد ہوگی جو رسولوں کے ساتھ تھی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اس بیٹی کے ساتھ وہی مدد ہے۔ اس کے راستے میں تو فیشن رکاوٹ نہیں بنے، تمہارے راستے میں تو بنتے ہیں۔ شادی کیا آ گئی، بربادی آ گئی، تمہاری ساری نیکیاں چلی گئیں۔ بال ایسے بنانے ہیں، میک اپ ایسا کرنا ہے، فلاں یہ کرنا ہے، ساری دینداری تمہاری غارت ہو گئی۔ تم کیسی مومنہ ہو؟ سب کو یاد رکھا اس شادی کے موقع پر، ہر طرح کا فیشن کیا، نہیں یاد رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں رکھا۔ ویلنٹائن ڈے کتنا بیہودہ یہ مفہوم ہے۔ حدیث شریف میں کہ 2 محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی صورت نہیں، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ ہاں جی، 1% بھی آپ میں سے ہے جو کہہ سکے کہ کم خرچ کرتا ہوں؟ بڑے بڑے چودھری صاحبان، رانا صاحبان، دوسرے تیسرے، ہم سے بڑھ کے کوئی خرچ کر کے تو دکھائے۔ اچھے خاصے دیندار تہجد گزاروں سے بات کرتے ہیں، او جی کی کریے رہندی نہیں، بس اتنی دینداری تھی۔ کہتے ہیں جانجے کے جنازہ ہے۔ اللہ کو راضی کر لیا، لوگوں سے جنازہ کہلوا لیا، جب تمہارا جنازہ اٹھے گا تو اللہ کو راضی کرنے پہ اللہ تمہارے جنازے کو جنج بنا دیں گے۔ بے شرمی کی انتہا ہے۔ اچھے خاصے دیندار لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا، کتنا بارات کا تصور ہی ختم کر دیا۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود ہی اپنی بیٹی کو بھجوا دیا۔ بھٹی صاحب تشریف فرما ہے۔ لمبی تسبیحات میں کریں مقابلہ معاشرے کا، معاشرے کی رسومات کا، محمدی ہونے کا ثبوت دیں۔ کوئی ساتھ دے نہ دے، سرکار کا ساتھ کافی ہے۔ قریشی صاحب مرحوم تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ دین اور خیر کی طرف متوجہ ہونے سے قبل دنیا داری میں بڑا اونچا مقام رکھتے تھے، بڑا اونچا منصب تھا۔ ان کے منصب کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں صدر، وزیر، مشیر تو پیچھے رہ گئے، جو وائسرائے ہوا کرتا تھا برطانیہ کی طرف سے، وہ قریشی صاحب کے ساتھ ٹینس کھیلا کرتا تھا، گوئے کے لنگوٹی یار ہوتے جسے کہتے ہیں۔ اور قریشی صاحب کے ہاں سال میں ایک پارٹی ہوتی تھی، تو بڑے بڑے دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ اور مغرب زدہ، ان کی کوشش ہی ہوتی تھی کہ کسی سفارش سے اس پارٹی میں شامل ہونے کا موقع مل جائے۔ اس زمانے میں جو جدید جو فیشن ہوتے تھے وہ سب ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، خیر کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب متوجہ ہوئے تو پورے ہوئے، پھر ہماری طرح نہیں کہ دین شادی بیاہ میں قریب نہ آئے، دین جنازے میں قریب نہ آئے، دین تقریبات میں قریب نہ آئے۔ اس کے علاوہ مجھ جیسا ولی کوئی نہیں، کیا کہنے جی۔ اور پھر لمبی ایک دفعہ میں بس میں سفر کر رہا تھا، تو ایک آدمی ایران توران کی مار رہا تھا، بڑا چرب زبان۔ تو کسی نے پوچھ لیا کہ جی اپنا نا کی، کہنے شاہ جی کہہ لیا کرو۔ تو ہم اس کے عادی ہیں کہ ہاں نہ ہمیں کوئی پردے کا کہے، اور
روزانہ 1-2 قوالی سننے کی بھی اجازت، کیا کہنے جی. بے شرم قسم کے دیندار کہلانے والے لوگ ہیں یہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو قریشی صاحب نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے. اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوئے تو پھر پورے ہوئے. ادخلوا فی السلم کافہ. کسی ایک کا ہو جا. تو پھر اگلے سال بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، تو اگلے سال پھر وہ جب پارٹی کا موقع آیا تو انہوں نے پارٹی کی. لوگ اسی طرح سفارشوں سے ان کی پارٹی میں پہنچے. جب آگے پہنچے تو بڑے حیران ہوئے کہ دسترخوان زمین پہ لگا ہوا ہے، اور وہ جو بےہودگی تھی اس کا ذرا بھی اثر باقی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ قریشی صاحب یہ کیا؟ جب سب جمع ہو گئے تو قریشی صاحب نے فرمایا کہ نبی کا دامن تھام چکا ہوں، اس غلامی میں جو میرے ساتھ چلنا چاہے وہ رہے، باقی سب کو جانے کی اجازت. یہ ایمان ہے. احسان کرتے ہو دین پر. یمنون علیک ان اسلموا، آگے اللہ پاک بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی طرف متوجہ کیا. ایک طرف کے ہو جائیے. تمہاری تسبیحاں اور تمہارا تصور اور تمہارا روحانیت کا تصور یہ کسی کام نہیں آئے گا. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی، پکی غلامی وہ کام آئے گی. دھوکہ مت دو لوگوں کو. پیر طریقت بھی اور شیخ الحدیث بھی اور استاد حدیث بھی اور مولانا بھی اور فلاں بھی اور فلاں بھی. آدھی داڑھی رکھ لی تاکہ سینما جانے میں بھی آسانی ہو، سارے کام کرنے میں سہولت. کتنی 10 زندگیاں ہیں کہ اگلی زندگی اچھی گزار لیں گے. پنسورہ بھی رکھا ہوا خاتون نے، وظائف کے سارے مجموعے بھی رکھے ہوئے ہیں، درود تنجینہ کا ختم بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی رسم بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. توبہ استغفار. اور بی بی توبہ استغفار کو دیکھیں جب یہ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے کہ توبہ پھر 100 میل دور ہوتی ان کی. تو فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. یہ زرعی اقوال ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. غلامیت کی انتہا ہے کہ آپ اقوال زرعی بھی شیکسپیئر میں تلاش کرتے ہیں. میرے نبی کے دسترخوان کا بچا کھچا جو انہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی تم اس میں تلاش کرتے ہو، حالانکہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سارے کا سارا دسترخوان اللہ نے تمہیں دے دیا. پھر اس رجب کے حوالے سے 1-2 چیزیں اور بھی سمجھنے کی ہیں کہ 22 رجب کو ہمارے بعض کم علم لوگ بعض شیاطین کی جو بدعت و خرافات ہیں ان کی تقلید میں کچھ ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں. مثلا 22 رجب کو رجب کے کنڈوں کے حوالے سے ایک رسم ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ ہے اور بڑے اجر کا باعث ہے. واضح ہو کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں. آپ سے محبت ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے. آپ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل سے محبت ہمارے ایمان کا جز ہے اور جزو اعظم ہے، ہمارے ایمان کی روح ہے. لیکن حضرت کے حوالے سے کوئی ایسا مفہوم 22 رجب کی نسبت سے صحیح تاریخ میں نہیں ملتا. اصل میں ایسا ہوا کہ ابن سبا کی آل کو
جو یہودیت کا خود کاشتہ پودا تھا، جس نے اسلام میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی اور اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، اس کو نکیل پہنائی کاتب وحی حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی، اور طویل عرصے تک اس کا ناطقہ بند رکھا۔ 22 رجب کو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ 22 رجب کو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں یہ شیرینی تقسیم کرتے ہیں، جس کو رجب کے کنڈے کہا جاتا ہے۔ ہماری بہت بڑی بدبختی اور نااہلی ہے کہ ہم لا علمی میں اتنی بڑی شخصیت کے وفات کے موقع پر معاذ اللہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ کاتب وحی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا منبع ہیں۔ اے اللہ انہیں ہادی بھی بنا اور مہدی بھی بنا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ کوئی شخص حضرت کی عقیدت کے بجائے معاذ اللہ حضرت کی وفات پر دشمنوں کی طرف سے کیے گئے خوشیوں کی ترتیب میں شریک ہو کر اس جرم کا ارتکاب کرے۔ پھر 27 رجب کو ہمارے ہاں جو علم سے دور لوگ ہیں، جہالت زدہ جو طبقات اور معاشرے کا حصہ ہیں، وہ لوگ ایک کام اور کرتے ہیں کہ چونکہ 27 رجب کو معراج شریف کا واقعہ ہوا تھا، تو اس دن میں اور اس رات میں یہ بڑی برکت والی رات ہے اور اس میں فلاں فلاں عمل کرنا ہے۔ جس رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی نعمت نصیب ہوئی، اس کے برکت والے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ عظیم ترین نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ 27 کا تعین بالاتفاق نہیں ہے، بعض نے 27 تاریخ کہی، بعض نے کچھ اور تاریخیں کہی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف کی خوشی ہم زیادہ منا سکتے ہیں یا صحابہ زیادہ منا سکتے ہیں؟ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں، ساری دنیا کے ولی مل جائیں، ان کے ایمان کو ملا لیں، صحابہ میں جو سب سے چھوٹے صحابی ہیں ان کے ایمان کا کروڑواں حصہ بھی نہیں پا سکتے۔ تو روایات ضعیف اور غیر صحیح روایات اکٹھی کر کے بہت سے لوگ بعض چیزیں مرتب کرتے ہیں کہ 27ویں شب کی مناسبت سے 27 تاریخ کو ایک روزہ رکھا جاتا ہے جس کو روزہ ہزاری کہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس دن جو روزہ رکھے گا اس کو 1000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا یا 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ شریعت مطہرہ میں ایسی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر اس مفہوم کو ذہن میں رکھے بغیر ویسے ہی نفلی روزہ کوئی شخص رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس فضیلت کو، اس لیے کہ فضیلت اہل علم فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اور ان مفاہیم پر بالکل بھی کسی بھی درجے میں یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ رجب کے کنڈوں کے حوالے سے بچنا چاہیے اور یہ روزہ ہزاری جس کا تذکرہ ہوا اس سے بچنا چاہیے۔ جو مقامی اہل علم ہیں ان کی خدمت میں ادب سے حاضر ہو کر شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں ان کی رہنمائی ان سے لینی چاہیے اور اس کے مطابق عمل کی، اخلاص کے ساتھ عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی قباحتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے کرم سے خیر کی طرف اور صحیح راہ کی طرف ہمیں متوجہ فرمائے اور اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں کچھ پاکیزہ اضافے بھی ہیں۔ 6 بچے ہیں جن کا قرآن کریم مکمل ہوا ہے، حفظ مکمل ہوا ہے۔ 5 بچوں کا تعلق پتوکی کے علاقے سے ہے، وہاں سے وہ تشریف لائے ہیں۔ میں اضافی طور پر ان کا شکر گزار یہ بھی ہوں کہ ان کا اصرار تھا کہ وہاں پہ پروگرام رکھا جائے، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ اگر ہماری خانقاہ کو یہ عزت بخشیں کہ وہ بچے یہاں پہ آ کے سبق سنائیں، ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہو تو آپ کا ہم پہ احسان ہوگا۔ تو انہوں نے، اور پھر بالخصوص ہمارے محترم بھائی یعقوب صاحب جو ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ہیں، انہوں نے ان سے جا کر کے بات کی تو انہوں نے بڑی عنایت فرمائی کہ ہماری اس درخواست کو قبول کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ایک بچہ جو لاہور سے ہے جس کا تعلق ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم
محترم جناب خوشی محمد صاحب مرحوم، صرف یاد کرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مزار شریف کی تختی ہے، کتبہ ہے، اس پہ نیچے خوشی محمد لاہوری لکھا ہوا ہے. یہ وہی محترم شخصیت ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان کے پوتے نے الحمدللہ قرآن کریم حفظ کیا ہے، محمد طاہا اس کا نام ہے. تو الحمدللہ وہ بچہ بھی آج اس مجلس میں موجود ہے. یہ سب بچے قرآن کریم میں سے ایک ایک آیت مبارکہ برکت کے لیے سنائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. ساتھ ہی ان کی زیارت کریں اور اپنے ایمان میں اضافے کا سامان کریں، اور نیت کریں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو انشاءاللہ قرآن کریم کی دولت سے بہرہور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے کو ان کے لیے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. وہی حفاظ اور ان کے سرپرست آگے تشریف لے آئیں.